بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام کابینہ کے اراکین، میں آپ سب کو اور یہاں پر موجود سرکاری افسران اور یہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں بھی آج تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کابینہ میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہ کابینہ کا اسپیشل سیشن ہے اس حوالے سے کہ آج ہماری حکومت کو آئے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ آج ہی کے دن 4 مارچ 2024 کو یہ حکومت بنی تھی اور آج نہ صرف پورا 1 سال ہو چکا بلکہ 2 دن پہلے کابینہ میں اضافہ بھی ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی شمولیت سے مجھے کابینہ کو، حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی کمٹمنٹ، قابلیت، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے الحمدللہ آج شہر رمضان کا 3را دن ہے اور شہر رمضان کی برکات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام فیض یاب ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اس کے بے پایاں فضل و کرم سے، کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی اس میں تیزی آئے گی، تبھی اڑان پاکستان بنے گا جب تک ہم اس ملک کے اندر جو خوارج ہیں، جو دہشت گرد جو ہیں، ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر دیتے۔ آپ کے اس قوم کے کڑیل جوان ہر روز قربانیاں دیتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آپ کے پی میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، کوئی دن نہیں جاتا۔ اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ماضی میں یہ کس طرح جو فتنہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کے بعد دوبارہ کس طرح ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی ستم ظریفی ہے۔ اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور شومی قسمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دہشت گردی جس کا خاتمہ مکمل طور پر 2018 میں نواز شریف صاحب کے دور میں ہو چکا تھا، دوبارہ اس نے سر اٹھایا۔ کون لے کے آیا ان دہشت گردوں کو واپس پاکستان؟ کس نے اجازت دی؟ اور آج اگر ایک نوجوان افسر، سپاہی، پولیس کا، فوج کا، رینجرز کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا، وہ اگر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو وہ یتیم کر جاتا ہے، لیکن لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ لازوال وہ داستان ہے قربانیوں کی، لازوال داستان ہے جس کو ہمیں ہر وقت ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری بھی آئے گی، اندرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا۔ یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، خدا کی قسم مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، قرضوں سے آہستہ آہستہ جان چھڑائیں اور اپنی دولت پیدا کریں، اور سرمایہ کار پاکستان کے ان کو لے کے آئیں۔ تو کس طرح دن رات اللہ تعالیٰ ہمارے بدل دے گا۔ وقت آئے گا کہ اسی سبز پاسپورٹ کی عزت کی جائے گی اور اس کو سلوٹ ماریں گے، کیونکہ اس دنیا کا قانون ہے مائٹ از رائٹ۔ آج کی دنیا کو آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ترقی، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار کو آگے لے کے جائے گی۔ اور اس کے ساتھ دہشت گردی کے ساتھ جو گالی گلوچ کا جو ایک کلچر جو پیدا کر دیا گیا ہے، اس زہر کو بھی
ختم کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جس طرح 2018 میں انہوں نے پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت بنا دیا تھا، پاکستان کو دوبارہ انہیں کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے عظیم بنیں گے. ہمارا جو سارا نظام اس کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. خود آپ کی جو گورننس ہے، کیبنٹ کی جو وزراء ہیں، آپ کی اپنی جو ساری خط و کتابت ہے، اٹ از ناؤ تھرو ای گورننس. FBR میں ہم مکمل طور پر اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، دن رات اس میں کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو کرپشن کے میں کمی لانے کے لیے دن رات اس کے اوپر آپ سب ہم مل کر کام کر رہے ہیں. صنعت کاروں کو ہم خود میں مل رہا ہوں کہ آئیں آگے پاکستان میں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں، اور ایز آف بزنس کے لیے ہمیں پوری طرح ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں اگر ملک کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ تو بہانے نہیں چلیں گے، نہ جادو نہ ٹونے، صرف محنت اور محنت، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا. اسی طرح IT میں بے پناہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، IT میں AI میں. اور 9 مئی کے حملوں کے حصے دار ہم نہیں، ہم 28 مئی کے علمبردار ہیں نواز شریف کی قیادت میں، جنہوں نے پاکستان کو عالمی ایک ایٹمی طاقت بنایا. اور آج الحمدللہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی پارٹنرشپ ہو رہی ہے، اور پہلا ایسٹروناٹ پاکستانی وہ خلا میں جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو عزت ملے گی. لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے، بہت مشکلات ہیں، لیکن گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. عدالتوں میں 4000 ارب روپے کے جو کیسز محصولات کے جو عدالتوں میں، ٹریبیونلز میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جو پڑے ہوئے ہیں، سالہ سال سے اسٹے آرڈرز ملے ہوئے، اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے. پہلا بارش کا خطرہ، سندھ ہائی کورٹ نے خارج کیا اسٹے آرڈر، اسی دن 23 ارب روپے خزانے میں آئے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، یہ ہم واپس مڑ کے نہیں دیکھیں گے. اسی طریقے سے جو SOEs ہیں، یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس میں سالانہ 850 ارب روپے آپ کا ڈوب رہا ہے. تو اگر آپ یہ پیسے لے بھی آئیں عدالتوں سے اپنا انفورسمنٹ کے ذریعے، اگر آپ نے اس جو ایک باٹم لیس پٹ ہے 850 ارب روپے جو آپ کے قومی جو ادارے ہیں جو بالکل بند ہیں، اور وہاں پر لاسز اور وہاں پر خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہ جب اس سوراخ کو بند نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سے آگے بھاگتی رہے گی. اس کو ختم کرنا ہے. پھر ڈسکوس پاور سیکٹر کے اندر وہاں پر سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اور اس طرح الحمدللہ باقی معاملات میں ہمیں دن رات محنت کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2029 جو کہ 5 سال آپ کی ٹرم جب ختم ہونے کی آئے گی تو پاکستان اپنے پاؤں پہ بڑی مضبوطی سے کھڑا ہو چکا ہوگا. ہمیں انشاءاللہ 2029 تک پاکستان کو $60 ارب برآمدات کرنے والا ملک بنانا ہے. ہمیں 2035 میں ویژن 2035 میں ہم نے انشاءاللہ 1 ٹریلین اکانومی بنانی ہے ہم نے پاکستان کو. انشاءاللہ IT کو ہم نے سر فہرست لے کے آئیں گے ایکسپورٹس میں. اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ضد، نفرت اور احتجاج کو دفن کرنا ہے، مفاہمت اور پیار اور محبت کو آگے بڑھانا ہے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے. یہی ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی فرمان ہے. یہی قرآن کریم اسی کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے، پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے. انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی.